گویا کہ مادی چیزیں ہوں یا روحانی عبادتیں ہوں، ان سب کی روح اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی رکھی ہے، اور وہ روح کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہے۔ گویا کہ مادی چیزوں کی بھی روح اللہ کا ذکر، روحانی عبادات کی بھی روح اللہ کا ذکر۔ جب تک روح اس چیز کے اندر قائم رہتی ہے وہ چیز زندہ رہتی ہے، اور جب اس میں سے روح نکل جاتی ہے، یعنی وہ چیز اللہ کا ذکر چھوڑ دیتی ہے، تو گویا کہ اس وقت موت طاری ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ چلتے رواں پانی یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب تک یہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، یہ پاک رہتے ہیں، ان کے اندر نجاستیں ڈالتے رہو، گندگیاں ڈالتے رہو، غلاظتیں ڈالتے رہو، چلتے پانی کو وہ نجاستیں ناپاک نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ چلتے پانی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جب تک وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ وابستہ تو وہ زندہ ہیں، لہذا نجاستیں بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، وہ پاک ہے۔ چانچہ آپ مسئلہ جانتے کہ چلتا پانی پاک ہوتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کا ذکر ان کا منقطع ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ مر جاتے ہیں، گویا کہ وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ سبز لہلہاتے درخت یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب تک یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہ زندہ رہتے ہیں، یہ سرسبز و شاداب رہتے ہیں۔ گویا کہ ان کی سرسبزی شادابی کا مدار اللہ کے ذکر پر ہے، جب تک یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہ سرسبز و شاداب رہتے ہیں، جب اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں تو یہ مر جاتے ہیں، لہذا یہ سڑ جاتے ہیں، گل جاتے ہیں۔ تو دیکھو ایک مادی چیز ہے، پورا عالم نباتات ہے، جب تک اللہ کا ذکر کرتا وہ زندہ ہے، سرسبز و شاداب ہے، اور جب اللہ کا ذکر ان کا منقطع ہو جاتا تو وہ مر جاتے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی مادی چیزیں نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا کہ جس پیالے کا کنارہ ٹوٹ جائے، جس پیالے کا کنارہ ٹوٹ جائے تو اس کے اندر پانی نہ پیو، اس لیے کہ وہ کنارے کا ٹوٹ جانا اس بات کا اشارہ ہے کہ اس پیالے کا اللہ کا ذکر منقطع ہو گیا، گویا کہ اس پیالے پر اللہ کی موت طاری ہو چکی ہے، اب اگر اس کے اندر پانی پیو گے تو اس موت کے جو آثار ہے وہ تمہارے اندر داخل ہو جائے گا۔ لہذا ٹوٹے ہوئے پیالے کو توڑ کر پھینک دو، اور اگر گنجائش نہیں تو احتیاط کے ساتھ اس کو استعمال کرو، لیکن شریعت نے مسئلہ بتا دیا کہ کنارہ ٹوٹا ہوا پیالہ یا گلاس اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے۔ ایک تو آپ کے ہونٹوں کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، کاٹ سکتا ہے، اور دوسرا چونکہ وہ ٹوٹ گیا ہے اس کا مطلب یہ اللہ کا ذکر اس کا منقطع ہوا، اس لیے حدیث میں فرمایا کہ برتن جب تک اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، اور جب وہ اللہ کا ذکر اس کا منقطع ہو جاتا تو وہ ٹوٹ جاتا۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ یہ مادی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، ان تمام کی تمام چیزوں کی روح اللہ کا ذکر، جب تک اللہ کا ذکر ان کے ساتھ وابستہ ہے تو گویا کہ برتن بھی زندہ، پیالہ بھی زندہ، گویا کہ مادی چیزیں بھی زندہ، مٹی کے ذرات بھی زندہ، درختوں کے پتے بھی زندہ، گویا کہ عالم نباتات، عالم جمادات، عالم حیوانات، عالم انسان، جتنا اس کی عالم معدنیات، جتنے عالم نظر آتے ہیں ان عالم میں ہر چیز زندہ ہوگی، لیکن جب اللہ کا ذکر ان کے منقطع ہو گیا، یعنی اس میں سے روح نکل گئی تو وہ چیز مر جاتی۔ بینی اسی طریقے سے اللہ نے جتنی تشریعی نظام کے تحت عبادات لاگو کیے ہیں ان تمام روحانی عبادات بھی وہ اللہ کے ذکر پر موقوف ہیں، جب تک ان عبادتوں میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا دھیان ہے، اللہ کی یاد ہے تو وہ عبادت زندہ ہے، اور وہ زندہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچتی ہے، جب زندہ عبادت اللہ کے یہاں پہنچتی ہے تو اجر کی مستحق ہو جاتی ہے۔